السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی ہی عظیم ہستی کی آخری آرام گاہ پہ ہم موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمارے ویورز کو ذرا آپ یہ لوکیشن سمجھا دیں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو. یہ لاہور کی مین ملتان روڈ ہے اور اس میں جو قریبی جگہ مشہور ہے وہ منصورہ ہے، جامعہ منصورہ جماعت اسلامی کا. اس کے ساتھ ہی ایک قدیمی گاؤں ہے ہنجروال اس کو کہتے ہیں. جی. اس میں زیادہ تر کھوکھر برادری جو ہے وہ قیام پذیر ہے. اور یہ ہنجروال پر ایک بہت بڑا قبرستان ہے. اس قبرستان میں یہ ایک جامعہ سہروردیہ ہے جو علی اعجاز صاحب کے والد محترم پیر قلندر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کی تھی. اور یہ سلسلہ سہروردیہ ہے اور مسجد ہے یہاں پر. پھر یہ مزارات ہیں. تو یہ بڑی مشہور جگہ ہے ہنجروال. جو آپ آنا چاہیں تو آپ دادا ہنجر پیر کے مزار کا پوچھ لیں. اور دادا ہنجر پیر کے ساتھ ہی پیر قلندر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزار ہے. اور اس مزار کے احاطے میں علی اعجاز صاحب کے 4 بھائی، علی اعجاز صاحب خود اور علی اعجاز صاحب کی ایک ہمشیرہ یہاں پر دفن لاہور میں. لاہور میں لوگ پوچھتے ہیں شہر کا بھی. جی لاہور. علی اعجاز صاحب ایک بہت بڑے فنکار ہیں اور میں چاہوں گا کہ چھوٹا سا ٹریبیوٹ آپ، مطلب ان کے لیے تو گھنٹوں تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، بولا جا سکتا ہے، پر آپ ان کی جو فنی لحاظ کریئر کے بارے میں تھوڑی بہت بات کریں. ان کا جگہ جہاں پیدا ہوئے اور ان کا اصلی نام، تھوڑی اس بارے میں اور کریئر کے بارے میں تھوڑا بہت آپ بات کریں. ان کے والد پیر قلندر علی شاہ یہ بریلی میں پڑھے تھے. جی. احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مدرسے میں. اور وہ پھر ان کا تعلق تو لاہور سے تھا. تو علی اعجاز صاحب کے جو ننیال تھے وہ سیالکوٹ کے تھے. اچھا. تو علی اعجاز صاحب جو ہیں وہ 21 اکتوبر 1941 اس دن عید الفطر تھی، 1 شوال، اور فجر کی نماز کے وقت وہ پیدا ہوئے سیالکوٹ میں اپنی نانی کے گھر. ماشاءاللہ. لیکن وہ پلے بڑے لاہور میں، قلعہ گجر سنگھ میں. اور قلعہ گجر سنگھ میں ان کی دوستی تھی منور ظریف کے ساتھ. منور ظریف بھی اسی محلے میں رہتے تھے. اچھا. تو مسلم لیگ اسکول ہے ایمپریس روڈ پر، وہاں پر علی اعجاز صاحب 6ٹھی سے لے کر 10ویں تک منور ظریف کے ساتھ پڑھے. اچھا. تو چونکہ علی اعجاز صاحب کا تعلق گیلانی خاندان کے ساتھ تھا تو علی اعجاز صاحب کے والد کو اچھا نہیں لگتا تھا منور کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، کیونکہ منور ظریف کے بڑے بھائی ظریف اس وقت فلموں میں آتے تھے. تو پھر یہ جب علی اعجاز صاحب کہتے ہیں کہ میں جب ظریف صاحب کو دیکھتا، ان کی فلموں کو دیکھتا، اور بڑے بڑے لوگ جو آ کر وہاں پر بیٹھتے اور جو گھنٹوں بات چیت ہوتی، تو اس سے ہم بڑے انسپائر ہوئے. تو میں نے اور منور نے پھر فیصلہ کیا تھا کہ ہم بھی فلموں میں آئیں گے. تو منور ذرا پہلے آ گیا. تو علی اعجاز صاحب چھپ چھپ کے کرتے رہے. 1959 میں علی اعجاز صاحب نے پہلا نعیم طاہر صاحب کا پلے ایک تیرے آنے سے کیا. اس وقت علی اعجاز صاحب نے اعجاز احمد کے نام سے کیا. اچھا. پھر 1964 میں پہلا پلے لاکھوں میں 3، اس میں کبھی خان، قمر چودھری اور علی اعجاز. قمر چودھری دنیا میں نہیں، علی اعجاز بھی نہیں ہے دنیا میں. کبھی خان اللہ ان کی زندگی کرے. اور وہ لاکھوں میں 3 اس میں بھی اعجاز احمد کے نام پہ کیا. اچھا. پھر 1967 میں فلم ان کی آئی انسانیت. انسانیت میں پھر انہوں نے اپنا نام بدلا، علی بابا نام رکھا ہے انہوں نے. اچھا. وہ لیکن وہ امتیاز صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ پھر امتیاز صاحب نے ان کو گھر سے نکال دیا. لیکن ان کے ایک چچا نے پھر کچھ شرائط رکھیں. وہ پھر علی اعجاز صاحب جو ہیں ان کو فلموں میں کام کرنے کی اجازت مل گئی. پھر انہوں نے ایک اسٹرگل کی، کریکٹر ایکٹر سے انہوں نے سٹارٹ کیا. اب وہ 69 میں جو کوچوان فلم آئی اس میں علی اعجاز صاحب کی 26-27 سال عمر تھی، لیکن اس میں وہ دمے کے مریض کا انہوں نے کردار کیا. اولڈ کریکٹر تھا اور اس میں وہ ایک اولڈ کریکٹر ہے، دمے کا مریض ہے اور ساتھ ساتھ وہ کھا پیتا ہے. تو وہ بڑا شاندار ان کا کردار تھا. پھر آہستہ آہستہ 79 میں اللہ تعالیٰ نے دبئی چلو بنا دی. دبئی چلو اس وقت اسی سال مولا جٹ لگی
لیکن مولا جٹ کو کوئی نگار ایوارڈ نہیں ملا. دبئی چلو کو 6 نگار ایوارڈ ملے. قسمت. اور علی اعجاز صاحب کو بہترین اداکار کا بالکل ایوارڈ ملا. تو یہ پھر سلسلہ چلتا رہا ان کا, بڑی بڑی ہیروئن کے ساتھ. آپ ہیرو آئے, پھر آپ کے ٹیلی ویژن کے ڈرامے ہیں, اسٹیج کے ڈرامے ہیں, ریڈیو کے ڈرامے ہیں. یہ پاکستان کے واحد اداکار ہیں جنہوں نے ریڈیو, ٹیلی ویژن, اسٹیج اور فلم چاروں پر راج کیا, اور چاروں کے بڑے بڑے ان کے کریڈٹ پر کام ہے, اور چاروں کی فیلڈ میں ان کے بڑے بڑے ایوارڈ موجود ہیں. پرائڈ آف پرفارمنس ان کے پاس موجود ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے لوگوں کی محبت. آپ دیکھیں کہ جو نصیب ہے ان کا, ان کے مریدین یہاں پر آتے ہیں, وہ دعائیں مانگتے ہیں. ان کا یہاں پر ایک برسی ہم کرتے ہیں, ایک برسی ان کی یہاں پر ہوتی ہے. پھر جتنے بھی یہاں پر ختم پاک ہوتے ہیں, ان ختم پاک میں علی اعجاز صاحب کے مزار کے اوپر پھولوں کی چادر چڑھائی جاتی ہے, دعائیں مانگی جاتی ہیں. تو یہ ایک سید زادے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بلند مقام دیا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ, یہ فنکار تو بہت بڑے تھے لیکن یہ انسان بہت بڑے تھے. بالکل. اور جو ان کے ساتھ ملا وہ آج بھی روتا ہے, یاد کرتا ہے. تو میں تقریباً ہر دوسرے دن دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک پوسٹ لگاتے ہیں کہ آج اتنے دن گزر گئے, اتنے دن گزر گئے. تو عقیدت اور محبت جتنی میں نے علی اعجاز صاحب کے حوالے سے ڈاکٹر ابرار صاحب میں دیکھی, شاید اتنی محبت میں نے کسی ایکٹر کے لیے کسی کے دل میں نہیں دیکھی. آج منگل ہی کا دن تھا جس دن علی اعجاز صاحب کا انتقال ہوا. ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ بھی بتا دیں. ڈیٹ آف ڈیتھ ان کی 18 دسمبر 2018. اور دیکھیں کہ یکم شوال کو پیدا ہوئے جی, اور 10 ربیع الثانی کو ان کا انتقال ہوا, جب بڑی 11ویں شریف ہوتی ہے. جی. تو یہ ان کو, چونکہ یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی اولاد میں سے ہیں, تو ان کے جد امجد کے ساتھ یہ بھی ان کی ایک نسبت بن جاتی ہے کہ ان کا بھی وہی 11ویں شریف کا وصال ہے جو ان کا وصال تھا. دعا کر لیں. یہاں پر ان کے برسی کے موقع پر ان کی بیگم صاحبہ بھی آتی ہیں. اچھا. اور ان کے بیٹے آتے ہیں. یہاں باقاعدہ ختم شریف ہوتا ہے. اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ علی اعجاز صاحب نے مجھے بھائی بنایا تھا, تو ان کی بیگم بھی مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہیں, اور ان کے بچے مجھے انکل کہتے ہیں. اور وہ جو خاندان کا ختم ہوتا ہے, اس خاندان کے ختم میں ان کے بچے مجھے بھی شریک کرتے ہیں. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. بالکل. جزاک اللہ, بہت شکریہ. آپ تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کی روح کو بخش دیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے. آمین ثم آمین.